عید کی بڑی خوشیاں ملک بھر میں آج عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے سے منائی جائے گی۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور سمیت ملک بھر میں نماز عید کے اجتماعات ہوں گے۔ نماز عید کے بعد سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے جانور قربان کیے جائیں گے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی قوم اور عالم اسلام کو عید کی دلی مبارکباد۔ صدر آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ یہ دن ہمارے ایمان، قربانی، احسان اور بھائی چارے کے جذبے کو اثر نو زندہ کرنے کا دن ہے۔ دعا ہے اللہ اس دن کو ہمارے ملک اور پوری امت مسلمہ کے لیے خیر، برکت، اتحاد اور خوشحالی کا ذریعہ بنائے۔ وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں یہ کہا کہ عید الاضحیٰ کا پیغام صرف جانور کی قربانی تک محدود نہیں، یہ اپنے نفس، خواہشات اور مفادات کو اعلیٰ مقاصد کے لیے قربان کرنے کا درس دیتا ہے۔ ہمیں آج کے دن خاص طور پر اپنے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے جو ایک بے رحم اور غیر انسانی مظالم اور بھوک کا شکار ہے۔ دنیا میڈیا گروپ کی جانب سے عید کی خوشیاں مبارک۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی سمیت سروسز چیف کی قوم کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ مسلح افواج پائیدار امن، خوشحالی اور قومی یکجہتی کے لیے دعا گو ہیں۔ پاکستانی قوم کے غیر متزلزل عزم کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وطن کی سلامتی کے لیے قوم کی جرأت و قربانیوں کو سراہتے ہیں۔ عید الاضحیٰ خود احتسابی، قربانی اور اتحاد کا مقدس موقع ہے۔ پاکستان کے مسلح افواج اپنے عوام کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ دعا ہے یہ بابرکت تہوار جذبہ یکجہتی کو مزید مضبوط کرے۔ ISPR۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعلقات اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ معاشی اور دفاعی تعاون پر بھی بات چیت۔ علاقائی صورتحال اور امن و استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں پر بھی گفتگو۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان گہرے تصوراتی اور برادرانہ تعلقات کا اعادہ۔ دونوں رہنماؤں کا تصوراتی شراکت داری کو مزید بلندیوں تک لے جانے پر اتفاق۔ کثیرت جاتی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم کا دونوں ممالک کے درمیان بڑھتے ہوئے تعاون پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر اعظم نے پاک بھارت کشیدگی کم کرانے میں کردار پر سعودی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ غزہ میں جاری انسانی بحران پر بھی تفصیلی گفتگو۔ عالمی برادری اپنی اخلاقی اور قانونی ذمہ داریاں پوری کرے۔ دونوں رہنماؤں کا مطالبہ مسئلہ فلسطین کے ایک منصفانہ پائیدار حل کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وفاقی وزراء محسن نقوی و عطا تارڑ کی بھی شرکت۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی پاکستانی وفد میں شامل تھے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے وزیر اعظم شہباز شریف کا پرتپاک استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو عید الاضحیٰ کی دلی مبارکباد پیش کی۔ وزیر اعظم کی شاہی دیوان میں سعودی ولی عہد کی جانب سے دیے گئے خصوصی زرانے میں شرکت۔ سعودی ولی عہد خود گاڑی ڈرائیو کر کے وزیر اعظم کو شاہی دیوان لائے۔ دونوں رہنماؤں کے مابین غیر رسمی گفتگو بھی ہوئی۔ وزیر اعظم کا 2 روزہ دورہ سعودی عرب مکمل۔ وطن واپس روانہ۔ گورنر جدہ سعودی و پاکستانی سفیروں اور اعلیٰ سفارتی اہلکاروں نے وزیر اعظم کو الوداع کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے عمرے کی سعادت حاصل کر لی۔ پاکستانی وفد کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ خصوصی طور پر کھولا گیا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے وفد کے ہمراہ خانہ کعبہ میں نوافل ادا کیے۔ آپریشن بنیان مرصوص میں عظیم فتح پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ ملک کی ترقی و خوشحالی، کشمیر اور فلسطین کے مظلوم عوام کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ بلاول بھٹو زرداری کی زیر قیادت پارلیمانی وفد کا پاکستان ہاؤس کا دورہ۔ پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کے عشائیے میں امریکی قانون سازوں سے ملاقاتیں۔ بلاول بھٹو نے خطے میں امن و استحکام کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ کہا پاکستانی وفد کا دورہ امن کا مشن ہے۔ وزیر اعظم نے وفد کو امن کا مشن دیا۔ اس مشن میں بھارت سے بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے مسائل کا حل تلاش کرنا شامل ہے۔ امریکہ امن مشن میں ہمارا ساتھ دے۔ اگر امریکہ اپنی قوت امن کے پیچھے لگا دے تو وہ بھارت کو سمجھا سکتا ہے۔ امریکی حکومت اور ارکان کانگریس بھارت اور پاکستان کے درمیان با مقصد اور تعمیری بات چیت میں معاونت کریں۔ بھارت کا 24 کروڑ پاکستانیوں کا پانی بند کرنے کا عندیہ ایک وجودی خطرہ ہے۔ اگر بھارت نے یہ اقدام کیا تو یہ جنگ کے علاوہ اعلان کے مترادف ہوگا۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کے مسئلے کا حل ہم سب کے مفاد میں ہے۔
امریکی ارکان کانگریس نے جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے لیے اپنی مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ بلاول بھٹو زرداری کی زیر قیادت پاکستانی وفد کی امریکی حکام سے ملاقاتیں۔ پاکستانی وفد کی امریکی سینیٹر ٹام کاٹن سے کیپٹل ہل پر ملاقات۔ سینیٹر ٹام کاٹن نے بلاول بھٹو زرداری اور ان کے وفد کا شکریہ ادا کیا۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف نے لندن میں نماز عید ادا کی۔ نواز شریف نے سینٹرل مسجد میں نماز عید ادا کی۔ نماز عید کے بعد میڈیا سے گفتگو میں نواز شریف نے کہا، اللہ پاکستان کو ترقی عطا فرمائے، پاکستان کے عوام کو خوشیاں دے، عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو خوشیاں عطا فرمائے۔ نواز شریف کی لیگی ورکر سے ملاقات، کہا کہ پاکستان درست سمت میں جا رہا ہے۔ شہباز شریف نے پاکستان کی معیشت کو بہت بہتر کر دیا۔ شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان نے جنگ جیتی۔ فیلڈ مارشل کی بہترین حکمت عملی نے بھارت کے خلاف جنگ میں فتح دلوائی۔ سید آصم منیر فیلڈ مارشل کے عہدے کے حقدار تھے، انہوں نے بھارت کو شکست دی۔ مریم نواز عوام کی بہتری کے لیے انت تک محنت کر رہی ہیں۔ مریم نواز کی قیادت میں پنجاب حکومت نے متعدد نئے منصوبے دیے۔ اسمبلیال الیکشن میں بڑے مارجن سے فتح، لیگی حکومت پر عوام کے اعتماد کا اظہار ہے۔ عید الاضحیٰ پر پنجاب میں درجہ حرارت بڑھنے اور ہیٹ ویو کے خدشات۔ آج سے 12 جون تک دن کے اوقات میں درجہ حرارت 5 سے 7 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا خدشہ، الرٹ جاری۔ اسلام آباد، خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان میں بھی درجہ حرارت زیادہ رہے گا۔ بلوچستان اور سندھ میں بھی موسم شدید گرم رہنے کی پیشگوئی۔ بلائی وسطی سندھ اور بلوچستان میں 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان۔ ملک بھر میں گرمی کی شدت برقرار۔ اندرون سندھ اور بلوچستان میں شدید گرمی، سبی دادو میں پارہ 48 ڈگری کو چھو گیا۔ شہید بے نظیر آباد میں 46، سکھر میں 44 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور، ملتان، پشاور 39، اسلام آباد میں 38، کوئٹہ اور کراچی میں 37 ڈگری رہا۔ اشیاء خورونوش کے نرخوں میں کمی، وزیر اعلیٰ مریم نواز کا اظہار اطمینان۔ ٹماٹر، پیاز، دھنیا، پودینہ، لیموں، لہسن، ادرک، مرچ، آلو سمیت دیگر سبزیاں سستی ہو گئیں۔ گزشتہ سال کی نسبت لیموں کی قیمت 85 روپے، ہری مرچ 10، ادرک کے نرخ 60 روپے کم ہوئے۔ آلو 15، پیاز 75، ٹماٹر 5، لہسن 75 روپے سستا۔ لاہور میں آلو پیاز کے 30 اضافی ٹرک، ٹماٹر کے 13 ٹرک پہنچ گئے۔ دال چنا، ماش، مسور، کالا چنا، بیسن اور دیگر دالوں کے نرخ میں بھی 30 روپے تک کمی ریکارڈ۔ میئر نیو یارک سٹی ایرک ایڈمز کی پاکستان کے وزیر مملکت برائے کرپٹو اینڈ بلاک چین بلال بن ثاقب سے ملاقات۔ میئر ایڈمز نے کہا ہے کہ نیو یارک کو لاہور سمجھتے ہیں۔ نیو یارک سٹی اور پاکستان دونوں نے ڈیجیٹل اکانومی کی ترقی کے لیے وقف کرپٹو کاؤنسلز قائم کر کے جرأت مندانہ اقدام کیے ہیں۔ ملاقات میں ڈیجیٹل اثاثے کی معیشت کو بڑھانے کے لیے مشترکہ چیلنجوں اور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ڈیجیٹل اثاثوں کے درمیان میں میدان میں تعاون بڑھانے کے طریقوں پر بھی گفتگو کی گئی۔ بنگلہ دیش میں عام انتخابات کا اعلان آئندہ برس اپریل کے پہلے 2 ہفتوں میں ہوں گے۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس نے قوم سے خطاب میں عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا۔ کہا کہ عام انتخابات کے بارے میں تفصیلی روڈ میپ الیکشن کمیشن جلد فراہم کرے گا۔ ہم نے اصلاحات، انصاف اور انتخابات کے 3 بنیادی مینڈیٹ پر کام کیا اور آئندہ برس تک نمایاں پیش رفت نظر آئے گی۔ محمد یونس پر ملک میں نئے الیکشن کی تاریخ کے اعلان کا شدید دباؤ تھا۔ سیاسی جماعتوں نے ان کے خلاف مظاہرے بھی کیے تھے۔